سابق وفاقی وزیر شیری مزاری کی صاحبزادی ایمان مزاری کو ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کیا گیا ہے۔ انسانی حقوق کی کارکن وکیل ایمان مزاری حاضر 20 اگست سے یک کے بعد دیگرے بے بنیاد الزامات کی بنا پر اب تک جیل میں ہیں۔ 28 اگست کو ATC سے ضمانت ملنے کے بعد سینکڑوں حمایتی ان کی رہائی کے منتظر تھے، لیکن رہائی ملتے ہی انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ ایمان نے بہت قلیل وقت میں وکلا برادری میں اپنا نام بنایا ہے، اور یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ وہ اپنی بہادری کی بدولت اس مقام تک پہنچی ہیں۔ یونیورسٹی آف ایڈنبرا اور یونیورسٹی آف ویانا سے فارغ التحصیل ایمان اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق کے دفتر سمیت ریسرچ سوسائٹی آف انٹرنیشنل لا اسلام آباد اور دیگر کئی اداروں کے ساتھ منسلک رہی ہیں، جبکہ قائد اعظم یونیورسٹی میں وہ بحیثیت وزٹنگ فیکلٹی بھی اپنے فرائض انجام دیتی آئی ہیں۔ ایمان کمزور اور بےکس افراد کی آواز کے طور پہ جانی جاتی ہیں، اور انہوں نے مسنگ پرسنز، سماجی کارکنان، اقلیتی برادری اور صحافیوں کے کئی مقدمے لڑے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم ایمان کی گرفتاری اور ان کے خلاف FIR کی تفصیلات، ایمان کے وکیل کا انٹرویو اور کورٹ کے سماعتوں کی ٹائم لائن دیکھیں گے، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے مخالفوں کو خاموش کرنے کے لیے کیا طریقہ کار استعمال کرتی ہے۔ اس سب کا آغاز 18 اگست کی شام ہوا، جب پشتون تحفظ موومنٹ کی جانب سے منعقد کیے جانے والے اسلام آباد لانگ مارچ میں ایمان مزاری نے خطاب کے دوران اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ 19 اگست کا دن گزرنے کے بعد 20 اگست کی رات 3:30 بجے انہیں اریسٹ کر لیا گیا۔ ایمان کی والدہ اور سابقہ وزیر برائے انسانی حقوق شیری مزاری کا گرفتاری سے متعلق بیان سنیں۔ پہلے تو وہ گیٹ پہ چھلانگ مار کے آئے، گارڈ کو پہلے انہوں نے مارا، گارڈ کو بند کیا، کیبن میں اس کا فون چھین لیا، اس کی جو عام گارڈ ہے اس کی گن لے لی، اور پھر وہ آ کے ہمارا فرنٹ ڈور کھٹکھٹانے کے بجائے توڑ دیا۔ پچھلے کئی سالوں کے دوران ایسی گرفتاریوں میں اضافہ اور شدت دیکھنے میں آئی ہے۔ ایمان کے گھر پر اس سے قبل بھی پولیس توڑ پھوڑ کر چکی ہے، جب PTI لیڈران کے خلاف ہونے والے کریک ڈاؤن کے دوران ان کی والدہ شیری مزاری کو ان کے گھر سے اٹھا لیا گیا تھا۔ انہوں نے ایمان کو گھسیٹا اور لے کے گئے، اور مجھے بھی پولیس ویمن کوشش کر رہی تھی کہ باہر گھسیٹے۔ میں نے کہا مجھے بتائیں ہم دونوں کو اریسٹ کرنے آئے ہیں یا کس کو آئے ہیں، کوئی وارنٹ ہے، کچھ ہے؟ تو پھر میرے کمرے میں وہ ٹٹولنے لگے۔ میں نے کہا بھائی یہ میرا کمرہ ہے، یہ میری بیٹی کا کمرہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا اس کا کمرہ ہمیں بتائیں، ہمیں اس کا لیپ ٹاپ چاہیے، ہمیں اس کا فون چاہیے، وہ دیں۔ میں نے کہا میرے پاس تو نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا اس کا کمرہ بتائے۔ پھر کوئی 20 بندے اوپر گئے، انہوں نے کمرہ ڈھونڈا، وہ کمرے کی تہس نہس کر کے اس کا لیپ ٹاپ اور اس کا سیل فون لے لیا، اور نیچے آ کے پولیس کی عورت نے میرا ہاتھ یوں پکڑ کے کہا اپنا لیپ ٹاپ، اپنا فون بھی دے۔ حالانکہ I was not under arrest or under protection، تو ان کو میں نے ایک فون اپنا دے دیا، اور اس کے بعد وہ کچھ اور ٹٹول۔ میں نے کہا میری بچی ایمان نے بلکہ کہا کہ میں آپ کے ساتھ چلوں گی، مجھے کپڑے رات کے بدلنے دے، دیکھیں بستر میں۔ انہوں نے کہا کوئی ضرورت نہیں، کھینچ کے لے گئے، اور پتہ نہیں اور کیا کیا چیزیں اوپر سے لی ہیں، اور وہ اس کو گھسیٹ کے لے۔ ایمان کی وکلا کی ٹیم میں زینب جنجوا، احسن پیرزادہ اور سلار خان جیسے قابل احترام وکیل شامل ہیں۔ ٹیم سوچ نے ایمان کے کیس سے متعلق ان کی وکلا کی ٹیم میں سے ایک وکیل سے گفتگو کی۔ جب ایمان کو پہلی دفعہ کورٹ میں پیش کیا گیا، میں دوبارہ بتاتا چلوں، نائٹ شوٹ کے اندر، تو جج صاحب کے آگے انہوں نے کہا ایک FIR ہے جس کا میں نے ذکر کیا، PPC کے تحت وہ فائل ہوئی تھی 148 149 395 506 21، اس طرح کی پروویژنز ٹریک کر رہی تھی۔ جب اس کے اندر ان کو ریمانڈ نہیں ملا تو انہوں نے ایک دم سے ایک اور FIR جیب سے نکالی اور کہا جناب ان کے خلاف تو 780A بھی یا ٹیررزم پروویژنز بھی اٹریکٹ کرتی ہیں، ایک اور FIR بھی ہے۔ تو اگر آپ اسٹیٹ اس طرح بیہیو کرنا شروع ہو جائے اتنی پیٹی طریقے سے، تو پھر بندہ کیا کہہ سکتا۔ 780A کا جو چارج لگا، 780A بیسکلی ٹاکس اباؤٹ پنشمنٹ ان ٹیررزم offences، اس کے اوپر جو لگا ہوا ہے 11W ہے، اور اس کی جو میں نے میری نظر سے گزرا 2 سے 5 سال تک اس کی کنوکشن کی صورت کے اندر سزا ہے۔ اور سب سے جو حیران کن بات ہے، ڈکیتی کی بھی FIR ہے۔ جو پروسیکیوٹر صاحب تھے انہوں نے جج کے آگے بولا کہ ایمان مزاری نے جو ہے وہ رائٹ شیلڈ اور لاٹھی چھینی ہے پولیس سے، تو جج صاحب ہنس کے بولے اس نے، وہی کافی تھا میرا خیال سے سم اپ کرنے کے لیے کہ یہ FIR کس قسم کی ہیں۔ اس طرح کی پروویژنز ایڈ کی جا رہی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ دیر تک اس کو جیل میں رکھا جائے اور کو کس طریقے سے توڑا جائے۔ لگ تو یہی رہا ہے بظاہر۔ ہم نے اسلام آباد IG کے خلاف ایک کنٹمپٹ فائل کی ہے جس میں ایمان پیٹیشنر ہے، اور یقیناً IG صاحب کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور مجھے یہی لگتا ہے، پرسنل فیلنگ ہے میری، کہ اسی وجہ سے پولیس نے اس کے گھر کو توڑا ہے، اس کا دروازہ توڑا ہے، اس کے گارڈ کو چپیڑے ماری ہیں، اس کی والدہ کو رف اپ کیا ہے، اس کو رف اپ کیا ہے، کھینچ کے لے کے گئے ہیں۔
سو یہ سب کچھ سیٹل اسکور ہی ہے اور کیا ہے. اور وہ جو انفورس ڈسپیرنس کے اوپر بولتی رہی ہے, یہ جو لوگوں کو ریپرزینٹ کرتی ہے, وہ ہمارے مخصوص اداروں کو پسند تو نہیں ہے. تو آئی تھنک یس, اسکور تو سیٹل کیا جا رہا ہے. نہیں تو ATC کی یا اینٹی ٹیررزم ایکٹ کی کوئی پروویژن اٹریکٹ نہیں کرتا. آئیے ان FIRs کو باریکی سے دیکھتے ہیں. PTM جلسے میں شریک ہونے کی بنیاد پہ ایمان کے خلاف 3 FIRs درج کی گئیں. پہلی FIR PPC کے تحت ترنول تھانے میں اسٹیشن ہاؤس آفیسر میاں محمد عمران کی شکایت پر درج کی گئی تھی اور اس میں ڈکیتی کا چارج شامل تھا. دوسری FIR کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے تھانے میں انسپیکٹر محمد اشرف کی شکایت پر درج کی گئی تھی, جس میں PPC سیکشنز 124A یعنی بغاوت اور اینٹی ٹیررزم سیکشن 7 دہشت گردی اور 11 شامل ہیں. اس FIR میں 124A یعنی بغاوت کا چارج شامل ہونا پیچیدگی کا باعث ہے, کیونکہ لاہور ہائی کورٹ نے اس سیکشن کو آئین سے متصادم ہونے کے ناطے غیر مؤثر قرار دیا تھا. ان 2 مقدمات میں ضمانت ملتے ہی پولیس نے ایک تیسری FIR کی تحت ایمان کو پھر سے گرفتار کر لیا. اس FIR میں نئی آبادی برا کہو کے رہنے والے شہزاد نے ایمان مزاری حاضر اور دوسروں کے خلاف ملک دشمنی کی آگ بھڑکانے اور دہشت گردی کے لیے چندہ جمع کرنے کی شکایت درج کروائی. FIR میں لکھا ہے کہ شہزاد کو کامران خان نامی شخص نے PTM کے رہنماؤں سے ملوایا تھا, جن میں ایمان بھی شامل تھی. شہزاد کی شکایت کے مطابق ان کا کہنا تھا کہ وہ ان کی مدد کریں اور فوج کے خلاف جلسے کرانے کے لیے مختلف ذریعوں سے پیسے اکٹھے کریں, جس کی بنیاد پہ FIR میں اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت ٹیرر فائنینسنگ کے چارجز شامل ہیں. ایمان کا پہلا اریسٹ تشویشناک تو تھا ہی, لیکن ضمانت ملنے کے بعد پولیس کے تعصبانہ رویے سے ظاہر ہوتا ہے کہ 18 اگست کی تقریر کی وجہ سے ہونے والی گرفتاری صرف شروعات تھی. مدعی کے وکلا نے اس مقدمے میں کمپلیننٹ شہزاد کو گواہ کی لسٹ میں شامل تک نہیں کیا, جس سے ان کی الزامات کی سچائی پہ قابل فکر سوال اٹھتے ہیں. لگتا یہ ہے کہ اگر ایمان کو ضمانت مل بھی گئی تو شاید کسی اور بنیاد پر کوئی اور FIR سامنے لا کر ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا جائے گا. ایمان کے وکیل کا کہنا تھا کہ جب تک انہیں ہائی کورٹ سے پروٹیکٹیو بیل نہیں ملتی, ممکن ہے کہ گرفتاریوں اور پیشیوں کا سلسلہ جاری رہے. ایمان کے خلاف جاری مقدمات اور ان کے فیصلوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں جسمانی یا پولیس ریمانڈ اور جوڈیشل ریمانڈ کا مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے. جب ملزم کو پولیس کی حراست میں پہلی بار جج کے سامنے پیش کیا جاتا ہے, پولیس اسے لاک اپ میں رکھ کے پوچھ تاچھ کرنے کی اجازت مانگتی ہے, جس کو جسمانی یا فزیکل ریمانڈ کہتے ہیں. قتل یا بغاوت جیسے سنگین جرائم میں عموماً پولیس کو ریمانڈ مل جاتا ہے, تاہم کچھ مقدمات میں جج جسمانی ریمانڈ کی درخواست مسترد کرتے ہیں. جسمانی ریمانڈ ختم ہونے کے بعد ملزمان کو پولیس کی حراست میں جیل منتقل کر دیا جاتا ہے اور ملزم بیل ملنے یا کیس ختم ہونے تک جیل میں رہتا ہے, جسے جوڈیشل ریمانڈ کہتے ہیں. عام طور پہ عدالت عورتوں کو جسمانی ریمانڈ میں نہیں دیتی, اور ایمان کے خلاف پہلے کیس میں ڈکیتی کا جرم شامل اسی لیے کیا گیا ہے تاکہ جسمانی ریمانڈ کو یقینی بنایا جا سکے. اب تک ان مقدمات میں ہوئی سماعتوں اور فیصلوں کی ترتیب یہ ہے. 18 اگست کی شام کو جلسہ ہوا. 19 اگست کو رات 1 بجے کے قریب ایمان کے خلاف FIR درج کی گئی اور 20 اگست کو رات 3 بجے یعنی جلسے کے تقریباً 35 گھنٹے بعد ایمان کو گرفتار کر لیا گیا. 20 اگست کو اتوار ہونے کے باعث ایمان کو ATC میں پیش نہیں کیا جا سکتا تھا, اور اریسٹ کے کچھ گھنٹوں بعد دونوں مقدمات کی پہلی سماعت 20 اگست کے دن میجسٹریٹ وقاص احمد راجہ کے سامنے ہوئی. انہوں نے PPC کی دفعات کے تحت مقدمے میں جسمانی ریمانڈ کی درخواست مسترد کر دی کیونکہ ڈکیتی کا چارج بے بنیاد تھا, اور دوسرے مقدمے میں پولیس کو حکم دیا کہ انہیں اگلے روز اینٹی ٹیررزم کورٹ میں پیش کیا جائے کیونکہ اس مقدمے میں ATA کے چارجز شامل تھے. 21 اگست کو ATA کے تحت مقدمے کی دوسری سماعت ہوئی, جس میں ATC جج عبدالحسنات ذوالقرنین کے سامنے ایمان کو ہیٹ سپیچ, بغاوت اور دیگر چارجز کے لیے پیش کیا گیا. پولیس نے ایمان کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے کے لیے 5 دن کی جسمانی یا پولیس ریمانڈ کی درخواست کری, جس پہ جج نے انہیں 21 سے 24 اگست تک 3 دن کے جسمانی ریمانڈ میں دے دیا. 22 اگست یعنی منگل کے روز PPC کے مقدمے میں ضمانت کے سوال پہ میجسٹریٹ وقاص احمد راجہ کے سامنے دوسری سماعت میں انہیں ضمانت مل گئی. 24 اگست کو ATA کے مقدمے کی تیسری سماعت ATC جج عبدالحسنات ذوالقرنین کے سامنے ہوئی, جس میں پولیس نے مزید 10 دن کے جسمانی ریمانڈ کی درخواست کی. جج نے درخواست مسترد کرتے ہوئے ایمان کو جوڈیشل ریمانڈ میں اڈیالہ جیل بھیجنے کا حکم دے دیا. جج کی ذاتی مصروفیات کی بنا پر جمعے کی سماعت نہ ہو سکی. 26 اگست یعنی ہفتے کی روز ATC کے کیس کی رسمی سماعت میں ڈیوٹی جج راجہ جاوید عباس نے کیس پیر تک ملتوی کر دیا تاکہ ATC جج عبدالحسنات ذوالقرنین بیل کے آرگومنٹ سن سکیں. ایمان کو بے بنیاد الزامات پہ پورا ہفتہ جیل میں رکھا گیا. چونکہ پولیس نہیں چاہتی تھی کہ بیل آسانی سے منظور ہو, اس لیے ایمان پر اینٹی ٹیررزم ایکٹ, بغاوت اور غداری جیسے سنگین دفعات کے تحت مقدمے قائم کیے گئے. 28 اگست کو ATC کے سامنے ان کی ضمانت کے سوال پہ سماعت ہوئی, جس میں جج نے انہیں ضمانت دے دی. ضمانت ملنے کے بعد ایمان کو واپس اڈیالہ جیل لایا گیا, جہاں سے ان کو رہا کر دیا گیا.
جیل سے نکلتے ہی ایمان کو دوبارہ پولیس اریسٹ کر کے لے گئی۔ 28 اگست کی گرفتاری کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ٹیم سوچ نے سماجی کارکن اسامہ خلجی سے بات کی۔ منڈے کو آج جو ہے پھر ان کی ہیئرنگ ہوئی، بیل ہیئرنگ، تو صبح 9 بجے جج صاحب آتے ہیں اور 9:11 پہ ہی ان کو جو ہے بیل گرانٹ کر دی۔ پھر جب ان کو لینے گئے ان کے وکیل اڈیالہ جیل، تو وہاں پہ معلوم ہوا کہ ادھر سے اسلام آباد پولیس کی نفری پہنچ چکی تھی اور وہ وہاں سے ان کو اریسٹ کر دیا، لیکن انہوں نے نہ وارنٹس دکھایا نہ ایف آئی آر دکھائی، بلکہ ابھی تک جو ہے اس ایف آئی آر کی کاپی ان کے وکلاء کو نہیں دی، ایون دو ایمان کو ابھی وہ ویمنس پولیس تھانہ میں لا چکے۔ تو یہ قانون کا یہی وہ ہے کہ آپ نے وارنٹ تو دینا ہوتا ہے، ایف آئی آر، وہ معلومات، ٹرانسپیرنسی جو جوڈیشل پروسیس کی ہے وہ بھی ہمیں نہیں نظر آتا۔ اس میں ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ بنیادی جو حقوق ہیں ان کی خلاف ورزی ہوتی جا رہی ہے، اور اس میں کلیئرلی ایک جوڈیشل پروسیس، ڈیو پروسیس کو انڈرمائن کیا جا رہا ہے۔ ہیئرنگ ہوتی ہے تو جج نہیں ہوتا، دوسرا جج کہتا ہے میں نہیں سن سکتا ہوں، پھر جب بیل گرانٹ ہو جاتی ہے تو اسی دن آپ ایک اور پرچہ جو ہے لا کے، اور پھر آپ لائرس کو دیتے نہیں ہیں، وارنٹ بھی نہیں دیتے، پھر ان کو ادھر سے پھر دوبارہ اٹھا دیتے ہیں۔ اگلے دن 29 اگست پہ ایمان کو دوبارہ اینٹی ٹیررزم کورٹ میں جج عبدالحسنات ذوالقرنین کے سامنے پیش کیا گیا۔ جج نے قابل افسوس فیصلے میں ایمان کو دوبارہ 3 دن کی جسمانی ریمانڈ پر پولیس کی حراست میں دے دیا۔ اب جب یہ ایف آئی آر 26 کو درج ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انتظار کیا جا رہا ہے، اور 26 کو ہم کیا کر رہے تھے؟ ہم یہاں پہ اپنی پہلی بیل میں آرگیومنٹس کر رہے تھے۔ تو یہ میلافائڈی پروسیکیوشن کی اور ریاست کی شو کرتی ہے کہ آپ نے ایک پیٹرن ہے جو کہ اور بھی جگہوں پہ جہاں پہ ریاست نے اپنا جبر کا شکار کرنا ہوتا ہے تو ریاست اس طرح سے پروسیڈ کرتی ہے کہ وہ ایک ایف آئی آر کی، 2 کی، 3 کی ایک ہی وقوعے کی بناتی ہیں۔ حالانکہ اس میں سپریم کورٹ کی ججمنٹ، سغرا بی بی کیس بہت کلیئر ہے کہ اگر آپ نے ایف آئی آر ملٹیپل کرنی ہے، آپ ملٹیپل نہیں کر سکتے، آپ 161 کا بیان دے کے اس کے اندر انوالو کریں گے اس کو اور نئے سیکشن انوالو کرائیں گے۔ تو اسی لیے اب اس کو کر رہے ہیں، اور اس میں ٹیرر فائنینسنگ کو آپ کو پتہ ہے کہ ایڈ کیا گیا ہے، اور اتنی فرسودہ اور بیہودہ بات ہے یہ کہ ایمان مزاری جو کہ پرو بونو کیسز کرتی ہیں، جو فری کیسز کرتی ہیں وکلا کے، ہم سارے وہ کرتے ہیں، اور اس کے اندر ان کا ٹیرر فائنینسنگ سے ان کو کنیکٹ کیا جا رہا ہے، تو بڑی شرمناک بات ہے جی۔ ایف آئی آر کی جو صحت ہے وہ سارا مفروضے مبنی ہے، اس کے اندر جو پرائیویٹ سٹیزن بنایا گیا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے کامران نے کہا، فلانے کا کہا، اس آدمی نے کہا کہ ایمان فوکل پرسن ہے پی ٹی ایم کی، حالانکہ ریاست بھول جاتی ہے کہ اپنی پچھلی 2 ایف آئی آروں میں سٹانس لے چکی ہے کہ ایمان زینب حاضر مزاری ایک ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ اور وکیل ہے۔ باقی سب نامزد ملزمان کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ کون ضلعی تنظیم کا صدر ہے، کون کوآرڈینیٹر ہے، کون کوآرڈینیشن کمیٹی میں تھا، کون آرگنائزنگ کمیٹی میں تھا۔ اس کے اندر تو ایمان کو ہیومن رائٹس وکیل اور ورکر لکھا گیا ہے، ایکٹیوسٹ۔ اس کے اندر اس کو ایڈ کیا گیا ہے کہ وہ شاید منتظمین میں سے کچھ ہے۔ تو یہ کھلا تضاد ہے ان 2 ایف آئی آرز کا اور اس ایف آئی آر کا آپس میں۔ ہم نے عدالت کے سامنے یہ رکھا کہ بے تحاشا جورسپروڈنس ججمنٹ ہے کہ آج پروسیکیوشن نے عدالت کو مطمئن کرنا ہے کہ کیا ان کو کیا ضرورت ہے ایکیوز کو کسٹڈی میں رکھنے کے لیے، ایمان کو کسٹڈی میں رکھ کے ان کو کیا فائدہ یا کس مقصد کا حصول ہوگا کہ وہ وہاں سے حاصل کر سکیں گے کوئی انفارمیشن یا انویسٹیگیشن جس میں وہ قاصر تھے یہ ثابت کرنے کے یا یہ پوائنٹ رکھنے کے۔ ٹیم سوچ کی فرسٹ پرسن آبزرویشنز کے مطابق اس سماعت میں ایمان کے وکلا نے جسمانی ریمانڈ کی درخواست کے خلاف تفصیلی دلائل پیش کیے۔ ایمان کی وکیل زینب جنجوا نے پولیس کی جسمانی ریمانڈ کی درخواست کے جواب میں کہا کہ ایمان پی ٹی ایم کی رکن نہیں ہیں، نہ ہی ان کا کمپلیننٹ شہزاد سے کوئی تعلق ہے، اور یہ کہ انہیں پہلے بھی 3 دن جسمانی ریمانڈ میں رکھا گیا ہے، ان کا فون اور لیپ ٹاپ پہلے سے ضبط ہو چکا ہے، تو 3 دن اور جسمانی ریمانڈ اور پوچھ تاچھ کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت نے ریلی کے لیے این او سی دیا تھا، اور اسی ایک واقعے کے اوپر 3 قسم کے مقدمات بنانا غیر قانونی ہے، مگر استغاثہ نے ثبوت جمع کرنے کے لیے جسمانی ریمانڈ کی درخواست کی، مگر جج نے قابل فکر فیصلے میں پولیس کو 3 دن کا ریمانڈ دے دیا۔ اگلے دن یعنی 30 اگست کو ایک اور عدالتی کیس شروع ہوا، جب ایمان کے خلاف بدسلوکی اور بے بنیاد گرفتاریوں کے خلاف شیری مزاری کی رٹ درخواست سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ میں سنوائی ہوئی۔ اس کیس میں تجربہ کار وکیل سلمان اکرم راجہ نے ایمان کے حق میں بحث کی۔ درخواست کی پہلی سنوائی میں ہی ایمان کے خلاف بے بنیاد گرفتاریوں کی تصدیق کرتے ہوئے عدالت نے سیکریٹری داخلہ کو حکم دیا کہ 20 اگست یعنی پہلی گرفتاری کے بعد درج کی گئی کسی بھی ایف آئی آر میں انہیں گرفتار نہ کیا جائے۔ ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ وہ ایمان کے خلاف پاکستان میں کسی بھی جگہ درج کی گئی تمام ایف آئی آرز اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے پیش کریں، اور یہ کہ انہیں اسلام آباد سے باہر نہ لے جایا جائے۔ 31 اگست کو رٹ پٹیشن کی درخواست پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک اور ہیئرنگ ہوئی، جس میں ریاست نے رٹ درخواست کے خلاف اپنے دلائل پیش کرے اور ایمان کی لیگل ٹیم نے ان کے جواب دیے۔ سماعت کے بعد ایمان کے وکیل سلمان اکرم راجہ کا دیا گیا بیان سنیں۔
If she's granted bail tomorrow, they will not arrest her without disclosing those FIRs and giving her time. دیکھیں ایسا ہی بظاہر نظر آ رہا ہے. ہر مقدمے میں یہی ہو رہا ہے کہ ریاست اتنے جبر سے آتی ہے, جیسے کہ یہ آپ انصاف ڈیو پروسیس جس کو ہم کہتے ہیں وہ نہیں کر رہے, آپ کسی ذاتی جنگ میں مشغول ہیں. تو ایک طریقہ ہوتا ہے پروسیکیوشن کا. قانون جو ہے وہ انسان کی جو عزت نفس ہے اس کو سب سے آگے رکھتا ہے, خواہ وہ انسان کسی بھی قسم کا ملزم کیوں نہ ہو. اب آتے ہیں آنے والی سماعتوں کی طرف. 1 ستمبر کو ایمان کے خلاف ٹیرر فائنانسنگ کے کیس میں دوبارہ سماعت ہوگی, جس میں جج جسمانی ریمانڈ کو بڑھانے اور بیل کی ہیرنگ کی تاریخ رکھنے کے بارے میں فیصلہ کریں گے. اور 4 ستمبر کو ہائی کورٹ میں رٹ درخواست پہ اگلی سماعت ہوگی. ان سارے واقعات کی تاریخ کی وضاحت کرنے کا مقصد یہ بے نقاب کرنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کس طرح ایمان کو ان کے خلاف تنقید کرنے کی سزا دے رہی ہے. ٹیم سوچ سے گفتگو کے دوران ایمان کے وکلا کا کہنا تھا 10 دن حراست میں رکھنے کے باوجود پولیس نے ان کے کلائنٹ کے خلاف کوئی ثبوت پیش نہیں کیے. انسانی حقوق کی تنظیموں نے ایمان کی گرفتاریوں کی بھرپور الفاظ میں مذمت کی ہے. سماجی کارکنان نے ایمان کو ضمانت ملتے ہی دوبارہ اریسٹ کرنے کو ظالمانہ عمل قرار دیا ہے, اور ایمان کے خلاف الزامات کمزور اور بے بنیاد ہونے کی باوجود انہیں پولیس ریمانڈ میں دینے کے فیصلے کو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے تشویشناک عمل قرار دیا ہے. ایمان کے وکیل کے مطابق اس کیس کا ایک اہم پہلو آزادی اظہار رائے کا حق ہے. پاکستان کے اندر فریڈم آف ایکسپریشن کو کبھی کسی نے وہ وقت نہیں دی جتنی اس کی اہمیت ہے. آرٹیکل ہمارا جو 19 ہے وہ فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتا ہے, بٹ آپ نہیں بات کر سکتے, آپ کھل کے بات نہیں کر سکتے. ہماری سیکرٹ کاؤز ایگزسٹ کرتی ہے, ہمیشہ کرتی رہی ہیں, ہمیشہ کرتی رہیں گی. انفارچونیٹلی جس طریقے سے لگ رہا ہے ایمان مزاری کے خلاف ٹیررزم کے چارجز, علی وزیر کے خلاف ٹیررزم کے چارجز, یہ اس بات کا اندیا ہے. اور خاص طور پہ اس سے آپ یہ دیکھ لیں کہ جس طریقے سے اریسٹ کیا گیا, 3:30 بجے آپ نے ایک عورت کے گھر کے اندر انٹری کی ہے, اس کا دروازہ توڑا ہے, اس کو ڈریگ کیا, نائٹ سوٹ میں کپڑے نہیں بدلنے دیے. اور ظلم کی انتہا یہ دیکھیں کہ آپ آرٹیکل 14 جو رائٹ ٹو ڈگنیٹی ہے اس کے برخلاف آپ اس کو نائٹ سوٹ کے اندر پیش کریں فار ایوری ون ٹو سی. تو یہی میرا خیال سے سم اپ کر دیتا ہے کہ ہماری فریڈم آف ایکسپریشن کی کتنی ٹالرنس ہے اس سوسائٹی کے اندر. آپ نہیں بول سکتے, لیکن ایک بات ہے, بہت سارے لوگ ہیں جو بولتے رہیں گے. اور یہ میں کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جس بندے کا کوئی وکالت نامہ سائن کرنے کے لیے تیار نہیں, اس کے اوپر ایمان مزاری کا نام ہوتا ہے. وہ ان لوگوں کو ریپرزینٹ کرتی ہے جس کو کوئی ریپرزینٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بلوچ مسنگ پرسنز, خیبر پختونخوا کے مس پلیسڈ اور مسنگ پرسنز. سو دا اسٹیٹ ہیز اے پرسنل اسکور ٹو سیٹل, اٹ اپیئرز وہ سیٹل کرنے کی کوشش کریں گے, بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو ایمان از گونا بریک.